بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پوشیدہ یا علانیہ صدقہ کرنا صدقہ کرنے والے کے بچاؤ کا بہترین سبب ہے۔ اس سے آفات اور پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیکی کرنا انسان کو بری موت اور بڑی آفات اور ہلاکتوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ امام نخعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ صدقہ ظالم آدمی سے بچاتا ہے۔ ناظرین اکرام، صدقہ کے آثار میں سے یہ بھی ہے کہ یہ بیماریوں کا علاج ہے، بشرطے کہ شفا کی نیت ہو۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی بیماریوں کا علاج صدقہ کے ذریعہ کرو اور آزمائش کو دور کرنے کے لیے دعا کیا کرو۔ ابن حجاج کہتے ہیں، مقصد یہ ہے کہ صدقہ کے ذریعے مریض اپنے رب سے صدقہ کے مطابق اپنی جان خرید لیتا ہے، اور صدقہ کی حتمی اور یقینی تاثیر ہے، کیونکہ اس بارے میں خبر دینے والے سچے ہیں، اور جس سے وہ خبر دے رہے ہیں وہ بڑا کریم اور احسان کرنے والا ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ہر قسم کی بلاؤں کو دور کرنے میں صدقہ کی بہت ہی تعجب انگیز تاثیر ہے، اگرچہ فاسق و فاجر اور ظالم ہی صدقہ کرے، بلکہ کافر کرے تب بھی اس کا اثر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے کئی قسم کی بلائیں دور کرتا ہے، یہ سب لوگ جانتے ہیں، ہر خاص و عام کو اس کا پتہ ہے، اور روئے زمین کے سب لوگ اس کا اقرار کرتے ہیں اور انہوں نے اس کا تجربہ کیا ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ مزید فرماتے ہیں، کچھ دعائیں ایسی ہیں جو بیماریوں کے لیے باعث شفا ہیں، لیکن اس تک بڑے بڑے حکیموں اور معالجوں کی عقل نہیں پہنچ سکتی، اور نہ ہی ان کے علوم و تجربات اور ان کے قیاس وہاں تک رسائی پا سکتے ہیں۔ یہ قلبی اور روحانی دعائیں ہیں۔ مثلا دل میں مضبوطی ہو، اللہ پر اعتماد ہو، اس پر توکل ہو، اس کی طرف التجا کی جائے اور اللہ کے سامنے انکساری کی جائے، صدقہ کیا جائے، دعا کی جائے، توبہ و استغفار کی جائے، مخلوق سے حسن سلوک کیا جائے، اور پریشان حال کی مدد کی جائے، اور مصیبت زدہ کی مصیبت دور کی جائے۔ یہ وہ دعائیں ہیں جنہیں قوموں نے آزمایا ہے، اپنے اپنے دین و ملت کے مطابق تجربہ کیا ہے، اور ان دعاؤں میں اتنی زیادہ تاثیر اور شفا ہے جن تک بڑے بڑے معالج اور ان کے تجربات اور قیاسات بھی نہیں پہنچ سکے۔ ناظرین اکرام، ہم نے یہ امور آزمائے ہیں اور ان کی یہ تاثیر دیکھی ہے کہ یہ جسمانی دعائیں بھی اتنا اثر نہیں رکھتی جتنا اثر ان روحانی دعاؤں کا ہے۔ اللہ پر اعتماد کیجئے اور اس کے ساتھ ایمان لائیے، اور سخاوت کو بروئے کار لا کر اور نفس کی کریمی سے کام لے کر شفا کے لیے نیت رکھ کر اور اللہ تعالیٰ کے وعدہ کو مد نظر رکھ کر کمر بستہ ہو جائیں، ضرور صحت ملے گی انشاءاللہ۔ ناظرین اکرام، علامہ ابن قیم جوزیہ رحمہ اللہ نے صدقہ اور احسان کو ان 10 اسباب کے ضمن میں بیان کیا ہے جو جادو، حسد اور نظر سے بچاتے ہیں۔ فرماتے ہیں، صدقہ کی عجیب تاثیر ہے کہ یہ بلا سے بچاتا ہے اور حاسد کی نظر سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس کے لیے صرف نئی اور پرانی امتوں کے تجربات ہی سے کام لیا جائے تو یہی کافی ہے، جبکہ ہماری شریعت بھی اس کی تائید کرتی ہے۔ ایسا ممکن نہیں کہ ایک نیکی اور صدقہ کرنے والا ہو اور اس پر نظر یا حسد یا کوئی اور تکلیف مسلط ہو سکے۔ اگر ان میں سے کچھ اثر کر بھی جائے تو اس میں یہ نیکیاں لطف و معاونت اور تائید کا باعث ہوں گی اور اچھا انجام ہوگا۔ ناظرین اکرام، اگر نیکی اور صدقہ کرنے والا اپنی نیکی اور صدقہ کی حفاظت کرے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے لیے بچانے والی ڈھال بنا دیتا ہے۔
الغرض اللہ کی نعمت کا شکریہ ادا کرنا، یہ شکر نعمت کا چوکیدار بن جاتا ہے اور ہر زوال سے اسے بچاتا ہے۔ ایک نیکی اور صدقہ کرنے والا گویا کہ نیکی اور صدقہ کے ذریعے ایک لشکر تیار کرتا ہے جو اس کی طرف سے لڑتا ہے، اور یہ اپنے بستر پر نیند کے مزے لوٹ رہا ہوتا ہے۔ جس کے پاس لشکر نہ ہو اور اس کا دشمن بھی ہو تو ایسی صورت میں اس پر اس کا دشمن آخر کامیاب ہو جاتا ہے، لہذا کامیابی کے لیے نیکیوں کا لشکر تیار رکھیں۔ معزز ناظرین اکرام، جب آپ اپنے مریض کا علاج بذریعہ صدقہ کرنا چاہتے ہیں اور اس کا پھل حاصل کرنا چاہتے ہیں تو مندرجہ ذیل ان باتوں پر عمل کریں۔ اگر آپ کی تمنا ہے کہ بذریعہ صدقہ بہت جلد مریض پر صحت کے اثرات مرتب ہوں تو پاکیزہ مال سے صدقہ کریں، اللہ تعالی پاکیزہ ہیں اور پاکیزہ ہی قبول کرتے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو تم نے پاکیزہ کمائی کی ہے اس سے خرچ کرو، اور اس چیز سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے، اور خبیث چیز خرچ کرنے کا ارادہ نہ کرو، تم اسے لینے والے نہیں مگر یہ کہ تم چشم پوشی کرو، جان لو بے شک اللہ بے پرواہ تعریف والا ہے۔ جب آپ یہ صدقہ کریں تو شفا کی نیت سے کریں کہ یہ صدقہ اس مریض کی صحت کے لیے ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ نے غنا سے نوازا ہے تو صدقہ سخی دل سے کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کریم اور سخی تھے، آپ اتنا زیادہ عطیہ دیتے تھے کہ فاقہ سے بھی نہ ڈرتے تھے۔ صدقہ خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، کوئی بھی عمل جتنا زیادہ اور کامل اخلاص والا ہوگا اس کا اجر اور نتیجہ بھی زیادہ کامل اور بڑا ہوگا۔ وہ حدیث یاد رکھیں جس میں ان 7 خوش نصیب لوگوں کا ذکر ہے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ دیں گے، اس دن اس کے سوا کسی کو سایہ نہ ہوگا۔ اس حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کا ذکر کیا ہے کہ سایہ حاصل کرنے والوں میں سے ایک وہ آدمی ہے جس نے صدقہ کیا اور اتنا خفیہ رکھا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ ہی نہ چلا جو اس کے دائیں ہاتھ نے خرچ کیا۔ اس کے علاوہ اللہ کے حکم سے صدقہ کو زیادہ مؤثر بنانے کے لیے یہ کوشش کی جائے کہ صدقہ دینے کے لیے نیک اور متقی محتاج کو تلاش کیا جائے، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقیر جتنا زیادہ حاجت مند ہوگا اتنا ہی صدقہ کا اثر زیادہ ہوگا، بلکہ کسی بھی حیوان بھوکے یا پیاسے کو بھی کھلائیں اور پلائیں اور شفا کی نیت رکھیں تو انشاءاللہ مریض کو شفا ہوگی۔ ناظرین اکرام، جب مریض کی شفا کی نیت سے صدقہ کیا جائے تو پھر یہ نہ کہا جائے کہ میں صدقہ کر کے شفا کا تجربہ کرتا ہوں، بلکہ پختہ یقین ہونا چاہیے اور اللہ کے ساتھ مکمل اعتماد رکھا جائے تو اللہ کے حکم سے مریض کو شفا ہوگی۔ نتیجہ جلدی نہ نکالیں اور نا امید نہ ہوں، اور اللہ کی رحمت سے پوری امید رکھیں کہ اللہ ہی شفا دینے والا ہے اور نفع بخش وہی کریم ہے، اسی کے ہاتھ میں نفع و نقصان ہے اور زمین و آسمان کی کوئی چیز اسے عاجز نہیں کر سکتی، اور وہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ الغرض اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھا جائے، اور حسن ظن یہی ہے کہ بندہ اس سے گمان رکھے کہ وہ شفا دے گا۔ جو اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھے گا اسے اللہ کبھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، اگر شفا جلدی حاصل نہ ہو، کیونکہ کبھی صدقہ دینے کے باوجود مریض کو صحت نہیں ملتی تو جلدی صحت نہ ملنے کی صورت میں دوبارہ صدقہ کیا جائے اور مایوس نہ ہو، بار بار صدقہ کرے اور پورا اعتماد رکھے کہ صدقہ کبھی ضائع نہیں ہوگا، یہ اللہ کے پاس محفوظ ہے جو کبھی گمراہ نہیں ہوتا اور نہ ہی بھولتا ہے۔ اگر وہ مریض کو صحت نہیں دے رہا تو آپ کو پختہ یقین ہونا چاہیے کہ یہ لطف الہی ہے اور ربانی حکمت ہے، کیونکہ مریض کبھی ایسا ہوتا ہے اگر صدقہ کرے بھی تو شفا نہیں دیتا،
بلکہ کبھی وہ صدقہ کرنے والے بندے کے ساتھ اپنا لطف و کرم کرتا ہے، اسے فوری صحت یاب نہیں کرتا تاکہ وہ گناہوں سے صاف ہو جائے۔ آپ اپنے بارے میں قریدیں اور مریض کے بارے میں بھی تفتیش کریں اور گناہوں سے چھٹکارا پائیں، پھر دیکھیں وہ اکرم الاکرمین کیسے تمہارا دفاع کرتا ہے اور تمہارا صدقہ قبول کرتا ہے اور صحت و عافیت سے نوازتا ہے۔ آپ کو توقع بھی نہیں ہوگی جتنی جلدی وہ صحت یاب کرے گا۔ ناظرین اکرام، جب اللہ تعالی مریض کو شفا دے دیں اور اس کی تکلیف آسانی میں بدل دیں تو مریض کو اور آپ کو اللہ تعالی کی حمد اور شکر ادا کرنا چاہیے، اور مریض بہت زیادہ اس بات کو ورد زباں بنا لے کہ ہر وقت اللہ رب کائنات کی حمد کرے، کیونکہ وہی بزرگی اور تعریف کے لائق ہے۔ اس نے اعلان کیا ہے کہ جو اس کا شکریہ ادا کرے گا وہ اسے زیادہ دے گا۔ اس نے کتاب کریم میں فرمایا ہے، اور جب تیرے رب نے اعلان کیا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر کسی مومن کو خوشی پہنچتی ہے تو اللہ کا شکر کرتا ہے، یہ اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر اسے تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے، یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے التجا ہے کہ وہ ہمارے بیماروں کو شفا دے، ایسی شفا دے جو ایک بھی بیماری باقی نہ چھوڑے، اور جو بھی مصیبت پہنچی ہے اسے برائیوں کا کفارہ بنا دے اور ان کے درجات کی بلندی کا باعث بنا دے، اور اس کو ان کے لیے دوزخ سے نجات کا سبب بنا دے۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ویڈیو، اور اگر آپ کسی بھی جگہ سے ملنے والے تعویذ کا جادو شکن عمل کہاں اور کس جگہ کرنا چاہیے کے متعلق ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اوپر کراس کے بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔